بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد بھی کرتا تھا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے کر آئیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ علی کی امی سے کہا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یا تو اللہ کے اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزر انہی پرانے جوتوں پر کرے۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات انعامات کیے کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بیساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی بھی مانگی اور انہیں سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر کے چمکا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا، اور پرانے جوتوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ، علی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف کھلونے ہی کھلونے تھے، خوبصورت اور پیارے پیارے۔ عائشہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے جھک کر پیروں کے پاس پڑا ہوا خوبصورت ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ عائشہ کو ہیلی کاپٹر بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی خواہش تھی اس کے پاس بھی ایسا خوبصورت ہیلی کاپٹر ہو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس نے اپنی امی سے ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر بہت قیمتی تھا اس لیے امی نے اسے ٹال دیا تھا۔ یوں عائشہ کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ عائشہ نے پیارے ہیلی کاپٹر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چوم کر واپس رکھ دیا۔ جس وقت اس نے ہیلی کاپٹر واپس رکھا، عین اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو ہیلی کاپٹر رکھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور پھر کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ شازیہ کا ہاتھ عائشہ کے گال پر پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے۔ اس نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ذلیل، تمہیں میرے ہیلی کاپٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ شازیہ کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی نے شازیہ کا غصہ مزید بڑھا دیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ لگایا تھا میرے ہیلی کاپٹر کو؟ وہ وہ عائشہ کے ہونٹ کانپ رہے گئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ شازیہ بیوی، مجھے یہ ہیلی کاپٹر اچھا لگتا ہے۔ عائشہ نے جلدی سے کہا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اچھا لگتا ہے تو پھر خرید لو بازار سے جا کر۔
امی خریدنے گئی تھی لیکن بہت قیمتی تھا، اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ جی جی، دفع ہو جاؤ، اور خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو چھونے کی ہمت کی۔ جی بہتر، عائشہ نے کہا، اور آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ رات ماں کے پہلو میں لیٹتے وقت اس نے پوچھا، امی، اللہ میاں نے حرم میں غریب کیوں بنایا ہے؟ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے؟ بتاؤ نا امی۔ اس نے وہ سب کچھ ہمیں بھی کیوں نہیں دیا جو شادیہ بی بی کے امی ابو کے پاس ہے؟ میری بچی، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، ہم مجبور ہیں اور اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے، ہمیں ہر حال میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور میری بچی، وہ لوگوں کو آزماتا ہے، کسی کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے امتحان میں پورا اترتا ہے۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے، اس نے ہمیں شادیہ بی بی کے باپ کی طرح مال اور دولت سے نہیں نوازا، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ماں خاموش ہوئی تو عائشہ جلدی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ میاں مجھے شادیہ بی بی جیسا ہیلی کاپٹر نہیں دے سکتے؟ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، آپ اللہ میاں سے کہیں وہ مجھے ہیلی کاپٹر دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے بیٹی کا منہ چوما۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ زبیدہ، دروازہ کھولو۔ شادیہ کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے شادیہ کی امی کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اور اس وقت یہاں؟ عائشہ کے لہجہ میں حیرت تھی۔ عائشہ نے دیکھا عائشہ کی امی کے دونوں ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ مسکرائیں اور بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ تحفہ؟ اور میرے لیے؟ عائشہ کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی شادیہ بی بی کی امی، جو شہر کے مشہور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے لیے تحفہ بھی لا سکتی ہیں۔ شادیہ کی زبانی معلوم ہوا کہ تمہیں تحفے میں ہیلی کاپٹر بہت پسند ہے تو میں نے فوراً بازار سے منگوا لیا، یہ دیکھو۔ شادیہ کی امی نے کمرے کے پیچھے سے ہاتھ نکالے تو عائشہ مارے خوشی کے اچھل ہی پڑی۔ انہوں نے ہاتھ میں خوبصورت ہیلی کاپٹر پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہیلی کاپٹر اس سے کہہ رہا ہو، لو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تمہاری خواہش تھی نا کہ میرے ساتھ کھیلو، میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے لپک کر شادیہ کی امی کے ہاتھ سے ہیلی کاپٹر لے لیا۔ اس کی امی ارے ارے کرتی رہ گئی اور وہ ہیلی کاپٹر تھامے تیزی سے اندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔